میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے ایک ایسے گھرانے کی بات کرنی ہے، ایک ایسے خاندان کی بات کرنی ہے، ایک ایسی فیملی کی بات کرنی ہے جس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے، جن کے فضائل ہم پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ شاید پوری دنیا میں ایسی بلیسڈ فیملی، ایسی بابرکت فیملی آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی، مگر ایسی بابرکت فیملی کا انداز زندگی کیا تھا؟ ہم میں سے بھی کچھ لوگ بڑے کبھی مشہور ہو جائیں، مال مل جائے یا بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں تو گھر والوں کا اور فیملی کا اسٹائل ہی بدل جاتا ہے، مگر اتنا بڑا مقام، اسٹائل کیا تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں 5 افراد تھے۔ خود مولا علی تھے، خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن، امام حسین، یہ 4 ہو گئے، اور آپ کا ایک غلام حارث تھا۔ صبر و رضا کے پیکر تھے۔ ان نفوس قدسیہ کی فقر و فاقہ والی زندگی کا عالم یہ تھا کہ 3 دن ہو گئے تھے ان 5 افراد میں سے کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا لباس مولا علی کو دیا کہ اے میرے سرتاج، بازار میں جائیے، یہ لباس کو بیچ دیجئے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچوں کو بھی کھانا کھلانا ہے۔ یاد رکھیے بیٹھے اسلامی بھائیوں، لباس کس کا ہے؟ میرے آقا کی لاڈلی شہزادی کا، کونین کے والی کی جگر کے ٹکڑے کا لباس ہے۔ گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں پکا ہے۔ مولا علی وہ لباس لے کے بازار میں جاتے ہیں اور وہ بازار میں 6 درہم کا وہ لباس بک جاتا۔ اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، گھر میں سب بھوکے ہیں، ایسی نوبت آ گئی ہے کہ لباس بیچنا ہے اور لباس بیچ دیا گیا۔ 6 درہم ملے۔ ابھی 6 درہم لے کر مولا علی آگے چلے تو اللہ کے نام پر کسی بھکاری نے مدد کا سوال کر لیا۔ اے علی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کیسے کہتے کس کو ہیں، دریا دلی کہتے کس کو ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کیا جاتا ہے؟ گھر میں سب بھوکے ہیں، مولا علی نے وہ 6 کے 6 درہم اس بھکاری کو پیش کر دیے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بات ہو رہی ہے گھرانہ مصطفیٰ کی، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ سنو آگے کیا ہوتا ہے۔ ایمٹی ہینڈڈ ہو گئے، خالی ہاتھ، گھر میں سب منتظر ہوں گے کہ لباس بکے گا، اناج آئے گا۔ مولا علی نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تھوڑا آگے گئے، ایک شخص اونٹنی لے کر کھڑا ہے۔ مولا علی سے کہتا ہے، اے علی ابو الحسن، یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی کے پاس تو کچھ بظاہر تو رقم تھی نہیں، کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہ ٹھیک ہے، ادھار میں خرید لو۔ کہ ٹھیک ہے، کتنے میں بیچو گے؟ کہ اے علی 100 درہم میں۔ آپ نے خرید لی، 100 درہم میں اونٹنی خریدی۔ تھوڑا سا آگے گئے، ایک اور عربی ملا، کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی بیچو گے؟ مولا علی نے کہا ہاں بیچوں گا۔ اچھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بتا بھی دیا کہ یہ میں نے 100 درہم کی لی ہے، اپنی کاسٹ بھی بتا دی۔ آج ہمارے کاروباری لوگ جھوٹ بول کر کاسٹ بھی غلط بتاتے ہیں، میری تو خرید ہی اتنے کی ہے، مگر وہ شیر خدا تھے۔ کہا یہ 100 درہم کی خریدی ہے۔ کہا اے علی 160 کی بیچو گے؟ مولا علی کہتے ہیں اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ 160 میں وہ اونٹنی بیچ دی، بچے کتنے؟ 60 درہم۔ خوشی خوشی گھر آئے۔ اچھا تھوڑا آگے گئے تو وہ پہلا والا شخص بھی آ گیا۔ کہا اے علی اونٹنی کدھر گئی؟ کہا بیچ دی۔ کہا بیچ دی تو میرے 100 درہم تو دے دیں۔ آپ نے اس کے 100 درہم اس کو دے دیے، نفع کتنا ہوا؟ 60 درہم۔ لے کے گھر آئے، خاتون جنت بی بی فاطمہ کو پیش کیے۔ کہا اے علی میرا لباس 60 درہم میں بک گیا۔ شیر خدا کہتے ہیں نہیں، میں نے اللہ سے کاروبار کیا تھا،
میں نے اللہ سے تجارت کی. اے فاطمہ تمہارا لباس تو 6 درہم میں بکا تھا, میں نے وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دے دیے, اللہ نے 10 گنا ملٹیپلائی کر کے مجھے 60 درہم واپس عطا فرما دیے. اچھا یہ ساری بات تو ہو گئی. صبح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے دربار میں جاتے ہیں اور سارا واقعہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. میرے آقا کیا فرماتے, سنو یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, یہ کیلیبر دیکھو, سٹیٹس دیکھو, اس مدد کرنے آیا کون تھا. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں اے علی تم جانتے ہو جس نے تمہیں کل اونٹنی بیچی تھی وہ کون تھا؟ اے علی جس نے اونٹنی بیچی وہ میکائیل علیہ السلام تھے. اے علی جانتے ہو اونٹنی خریدنے والا کون تھا؟ اے علی تمہاری اس اونٹنی کو خریدنے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. سبحان اللہ. اور فرمایا معلوم ہے جو تم نے اونٹنی خریدی تھی وہ اونٹنی کون سی ہے؟ اے علی یہ وہ اونٹنی ہے جس میں میری بیٹی خاتون جنت روز قیامت سواری فرمائیں گی. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. ارے صبر دیکھو, سخاوت دیکھو, امت سے پیار دیکھو, اللہ کی رضا پر راضی رہنا دیکھو. آج ہمارے تھوڑے پیسے کم ہو جائیں, تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے, شکوہ ہے, شکایات ہیں, واویلا ہے, گھر میں جناب جھگڑے ہو رہے ہیں. ارے میرے آقا کی صاحبزادی ہیں, وہ جو رب کے حبیب ہیں. میرے آقا کا مقام کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں. اتھارٹی ہے, اختیار ہے. ارے آقا چاہیں تو تھوڑی کھجوریں ہزاروں کو پوری ہو جائیں. نبی پاک چاہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھوٹی سی ہنڈیا میں 1000 صحابہ کرام پیٹ بھر کے کھا لیں. میرے آقا چاہتے تو کیا خاتون جنت کے گھر میں رزق کی فراوانی نہ ہوتی؟ مگر یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. صبر ہے, اللہ کی رضا پر راضی ہیں, فاقہ ہے. اور یہ امت کے ان غریبوں کے لیے درس ہے کہ اگر گھر میں تھوڑی کمی آ جائے, کھانے کو کم ملے, پسند کا کھانا نہ ملے. ہم میں ایسا تو شاید کوئی بھی یہاں نہیں بیٹھا, نہ مدنی چینل پر مجھے سن رہا ہوگا, جو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہو. مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے میں فاقے ہوتے تھے. خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان, ان کی برکتیں, ان کے واقعات تو سنیں گے, مگر ساتھ اپنی ذات میں بھی تو کچھ امپلیمنٹ کرتے جائیں نا. کہ میں اور گھر میں اگر گھر کے افراد مجھے سن رہے ہیں, اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں, جو بات بات پر اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے, اپنے والد سے لڑتی ہیں, فرمائش کرتی ہیں, ڈانٹتی ہیں, طنز کرتی ہیں کہ تم کما کے نہیں لاتے, تم نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں. دیکھو برابر والے نے نیا فرنیچر بنا لیا, اس نے گاڑی لے لی, اس نے رنگ کروا لیا. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر والوں کی طرف سے دیے گئے ٹینشن کی وجہ سے حرام روزی کی طرف جاتے ہیں, چوری کی طرف جاتے ہیں, ڈکیتی کی طرف جاتے ہیں, پھر ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی طرح گھر والوں کی فرمائشیں پوری ہوں, اور پھر آخرکار جیل میں پہنچ جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. نہ کیا کریں میری بہنیں ایسا. سیکھو نبی پاک کی شہزادی کا انداز زندگی کیا تھا. کبھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس بات پر خاتون جنت نے معاذ اللہ کوئی چپکلش یا ناراضگی نہ کی. چلے بات چلی ہے مولا علی شیر خدا کی, ان کو کون نہیں جانتا, مگر ان کے القابات اور ان کا تعارف بھی سنتے جائیے. امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا, اور ان کی والدہ نے آپ کا نام
آپ کے والد کے نام پر حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا، اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا، اور اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مولا علی کی فضیلت کیسی، اے ہائے کیا مقام ہے شیر خدا کا، سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے، اب یہاں صحابہ اور اہل بیت کا پیار بھی دیکھیے گا، صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی دیکھیے گا۔ یہ اقوال کس کے ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے کہ جو جیسی 3 فضیلتیں مولا علی کو حاصل ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضور وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کے نکاح میں دی۔ نمبر 2، ان کی رہائش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر 3، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا کیا۔ یہ 3 فضیلتیں جو ہیں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ سبحان اللہ کتنا بڑا مقام مولا علی کو عطا کیا گیا، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک خوبصورت حدیث، سبحان اللہ، میرے آقا کے 4 یار، نبی پاک کے 4 عظیم صحابہ، خلفائے راشدین کے فضائل، ایک ہی حدیث میں نبی پاک نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وابو بکر اساسها، اور ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، وعمر حیطانها، اور عمر اس کی دیوار، وعثمان سقفها، عثمان اس کی چھت، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ہیں میرے آقا کے 4 یار، یہ ہیں خلفائے راشدین، یہ سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اہل سنت والو، تمہارا بیڑا پار ہے، کیونکہ تمہیں صحابہ سے بھی پیار ہے، تمہیں اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ اور سبحان اللہ، کیا بات صحابہ کی اور کیا بات ہے اہل بیت کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے، جن کو بھی فالو کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا ستاروں کی مانند ہیں، اور آل کے بارے میں پیارے آقا اپنی اولاد اور اپنی آل کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری آل میری امت کے حق میں کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ 2 حدیثیں ذرا یاد رکھیے گا۔ اور بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، سبحان اللہ، ان دونوں حدیثوں کو گویا موتیوں کی طرح پرو کر سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب انسان کو سمندر پار کرنا ہو، بیڑے کو پار لگانا ہو، سفر کمپلیٹ کرنا ہو، تو اسے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، کشتی بھی شاندار ہو، ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، سوراخ والی نہ ہو، اور کشتی میں بیٹھ جائے تو ستارے ضروری ہیں، کیونکہ اب بھی کشتی دان جو ہیں وہ ستاروں کے ذریعے راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہارا تو ویسے ہی بیڑا پار ہے، کشتی آل رسول ہے، ستارے صحابہ ہیں، پھر بیڑے کو کیا ہونا ہے۔ میرے رضا کیا کہتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہی فضائل بیان کرتا رہوں تو یہ ساری رات گزر جائے گی، فضائل شیر خدا ختم نہیں ہوں گے، مگر